اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَعْدَاءِ الدِّينِ مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ ظُلْمِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون صلوات بر محمد اللہم صلی علی رب ذوالجلال ہمارے دل کے غنچوں کو ہوائے عشق مودت علی سے مہک عطا فرمائے اور لب حوض کوثر بدست ساقی کوثر جام کوثر عطا فرمائے اور سیرت امیر المومنین جو کہ صراط مستقیم ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حاضرین محفل و بانیان محفل کے توفیقات عالی میں برکت عطا فرمائے اور فرزند علی کو بحق علی ان کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد مولا کائنات کے مولود کعبہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ دوست دشمن معرخ سیرت نگار فضیلت نگار سب نے لکھا ہے الا بہت کم لوگ جو یا جاہل ہیں یا متجاہل ہیں۔ جاہل وہ جو واقعا نہیں جانتا ہے اور متجاہل وہ جو جانتے ہوئے بھی خود کو ادھر۔ میرا جی چاہتا ہے کہ ایک بیک گراؤنڈ بیان کروں تاریخ کعبہ اور رہبریت کی چولی دامن کا ساتھ ہونا۔ جب سے کعبہ بنا تب سے رہبریت، امامت، قیادت، رسالت ساتھ ساتھ چلی ہے۔ یہ کبھی جدا نہیں ہے، دونوں آپس میں آگ اور حرارت کی طرح، گلاب اور خوشبو کی طرح ہے۔ تاریخ کعبہ اور تاریخ لیڈرشپ۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 آپ کی خدمت میں تلاوت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کیا کیا نکات ہیں اس کے اندر۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام اپنے ذریے کو لے کے آئے۔ کس کا دل کرتا ہے آپ فاطمہ جناح پارک میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے کسی معصوم بچے کو چھوڑ کے آئیں، میں شرط دیتا ہوں آپ کا نوکر بن جاؤں گا، مجھ سے تو نہیں ہوگا۔ فاطمہ جناح پارک میں جہاں سب کچھ ہے، بچوں کے کھیلنے کی جگہ بھی ہے، سرسبزہ بھی ہے، گھر کے قریب بھی ہے، سب کچھ ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ بچوں کو ادھر چھوڑ دیں، ایک بچی کو چھوڑ دیں یا بچے کو۔ جب نہیں ہوتا ہے پھر سلام کریں عظمت ابراہیم اور مرد توحید کو۔ ربنا انی اسکنتو من ذریتی، من کیوں لایا ہے؟
اس لیے کہ اگر ربنا انی اسکنت ذریتی اگر کہتے تو اولاد اسحاق و اسماعیل دونوں شامل ہو جاتے. من عربی میں بعض کے لیے آتا ہے، کل کے مقابلے میں آدھا، بعض، کچھ حصہ. من ذریتی، ذریے میں سے کچھ، یعنی اسماعیل کی اولاد. اسکن تو سکونت دے دی میں نے، ابھی چھوڑا ہے. من ذریتی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں نہ فقط کاش نہیں ہے بلکہ مفسر کبیر استاد جوادی آملی آیت اللہ عظمہ جوادی آملی کے بقول نہ فقط کاش نہیں ہے بلکہ کبھی بھی قابل کاش نہیں ہے. اور یہ بات پکی ہے، اس زمانے سے آج تک 4000 سال گزرے ہیں مکے میں. کوئی آپ نے کوئی اگتا ہوا کوئی کیاری بھی اگر دیکھی ہو تو مجھے بتا دیں. 50 چٹانوں کے اندر، اور جو اندر رہتے ہیں ان کا دل چٹان سے بھی سخت تر. اسکنت من ذریت بواد غیر ذی زرع، اے ابراہیم خلیل کیا ہو گیا آپ کو؟ بچے کے لیے دودھ چاہیے؟ نہیں ہے. پانی چاہیے؟ نہیں ہے. ہوا، سبزہ، روٹی، شہر، گھر، چھت، مکان، کچھ نہیں. کیسے چھوڑ کے جاؤ گے؟ یعنی حیات انسانی، حیات حیوانی کی نمو کے لیے مادی ذرائع کی ضرورت ہے. کچھ بھی نہیں، آپ کیسے چھوڑ کے جائیں گے؟ کیا نعرہ لگایا ابراہیم خلیل نے، کہا کچھ بھی نہیں ہے لیکن ایک ایسے کہ گھر کے سامنے چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کے پاس سب کچھ ہے. عند بیتک المحرم، تیرے پاک گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں. گھر تیرا ہے. عام آدمی، کوئی سخی آدمی آپ جیسے سخی آدمی کے دروازے پر کوئی آئے گا، دست خالی کون واپس کرے گا اسے؟ اور وہ مالک الملک کے گھر کے دروازے کے سامنے ابراہیم خلیل چھوڑ کے جا رہا ہے اس یقین کے ساتھ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ بچہ بھی تو تیرا دیا ہوا ہے اور اہل خانہ بھی تیری طرف سے آتا ہے، میں بھی تیرا، سب کچھ تیری. عند بیتک المحرم، ادھر چھوڑ کے جا رہا ہوں. ربنا، حکمت دیکھیے کہاں تک دیکھ رہے تھے ابراہیم خلیل ملکوت کو دیکھ کر. ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ قیامت تک یہ جو ذریہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ نمازی ہوں اور قیام نماز بھی کریں، بلکہ یہ روح نماز. فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوگوں کے، کچھ لوگوں کے، یہاں بھی من آیا ہے، انسانوں میں سے کچھ کے دلوں کو ان کی خواہش ڈال دے. کمال اوج فضائل آل محمد ہے جو کوئی خطیب نے اس نقطے سے بیان نہیں کیا ہے اس آیت کے اندر. من الناس، لوگوں میں سے کچھ، اب اس میں کافر بھی نکل گئے، مشرک بھی نکل گئے، یہودی بھی نکل گئے، عیسائی بھی، مسلمانوں کا بڑا گروہ بھی نکل گیا. ایسے ذریے کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہی تیرے گھر کو بھی آباد کریں گے اور اس میں سجدے بھی بسائیں گے، ان کو تنہا نہ چھوڑ. کمال یہ ہے، توجہ اس لیے کہہ رہا ہوں، یہاں ابراہیم گھر کی بات نہیں کر رہا ہے، اہل گھر کی بات کر رہا ہے. علامہ صاحب تشریف فرمائیں، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهَا یا إِلَيْهِ، لوگوں کے دل اس گھر کی طرف راغب کر دے. یہ نہیں ہے اس گھر کے سامنے کچھ افراد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف. ہاں، یہاں رہبریت کی بات ہو رہی ہے، صرف مکان کی نہیں. ایسے افراد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما. یہ جشن، یہ مشی، یہ عاشورہ، یہ لبیک یا حسین، یہ نعرہ حیدری، یہ عشق، یہ ولولہ، یہ شعر، یہ غزل، یہ محفل، اس فریاد ابراہیم پر لبیک ہے جو آپ آج کر رہے ہیں. اس آرزو ابراہیم پر آپ کو توفیق عطا کیا اللہ نے کہ اس پر آپ عمل کر رہے ہیں. یہ تمنا یہ ابراہیم ہے، جشن حیدر کرار آرزو یہ ابراہیم خلیل ہے. لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے، گھر کی طرف نہیں کہہ رہا ہے، اس لیے کہ جب وہ ہے تو گھر ہے، صاحب خانہ ہے تو وہ گھر ہے، اگر نہیں ہے تو یہ گھر نہیں ہے. ان کی طرف پھیر دے. وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور انواع و اقسام کی روزیاں، ثمرات انہیں عطا فرما. آپ جب جائیں گے مکے میں، یہ پرواہ نہیں ہے 50 لاکھ کا بھی اگر وہاں
حجاج کا رش ہو، یہ نہیں ہے کہ کیا کھائیں گے، بلکہ ہر چیز وہاں میسر ہے۔ یہ بھی ابراہیم خلیل علیہ السلام کی دعا ہے۔ وہاں اوپر کہا اسی آیت کے اندر غیر ذی زرع، ایک بوٹا بھی نہیں اگتا ہے، اور ادھر کہا فرمایا کیا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، روزی دے۔ واقعاً بوٹا اگتا نہیں ہے لیکن سب کچھ مل جاتا ہے۔ یہ دعا ابراہیم خلیل ہے، مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ گھر تعمیر ہو گیا، اس کے بعد ابھی حکم ہوا کہ ابھی اذان دو، اعلان کرو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ، ابراہیم خلیل کو لوگوں میں اعلان کرو کہ آؤ حج کی طرف۔ ابراہیم خلیل نے فرمایا کس کو اعلان کروں، یہ تو کوئی ہے ہی نہیں، کون میری بات سنے گا؟ تو آپ کے لہجے میں اللہ نے کہا اٹ از مائی ریسپانسبلٹی، مثلا اذان دینا تمہارا کام ہے، اعلان کرنا تمہارا کام ہے، پہنچانا میرا کام ہے۔ کائنات میں اور تاریخ انسانیت میں دو آوازیں جو کعبے سے اٹھی ہیں، اٹھیں گی، کہ بغیر مائک کے، بغیر لوڈ سپیکر کے، بغیر ٹیکنالوجی کے، بغیر میڈیا کے سادہ زبان میں آواز اٹھی ہے، کائنات کے گوشے گوشے تک پہنچی ہے، ایک ابراہیم خلیل اور ایک فرزند ابراہیم جو آنے والا ہے۔ ابراہیم خلیل گئے کوہ ابو قبیس پر، اللہ کا حکم تھا، اعلان کیا، آگئے، لیکن لطف یہاں ہے، ابراہیم جا کے اعلان کرو۔ کیوں اعلان کروں؟ تاکہ یہ لوگ آ کے حج کریں، حج کا ذکر ہی نہیں ہے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ یاتوک، تیری طرف آئیں گے۔ گھر تعمیر کیا اللہ کے حج کے لیے، ابراہیم کو کیا کرنا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ یاتوک، کیوں؟ اس لیے کہ تو روح کعبہ ہے، تو روح عبادت ہے، تو روح منا ہے، تو شاعر الہی ہے، سب کچھ تو ہے، تیری طرف آئیں گے۔ دیکھیے رہبریت کا پہلے ذکر ہے، گھر سے پہلے۔ گھر بن گیا، تعمیر، اس کے بعد خطاب آیا کہ طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ ابراہیم اور اسماعیل دونوں انبیاء علیہ السلام کو طاہر، عربی میں ایک کو کہتے ہیں، طاہر ایک، آپ اس گھر کو پاک کریں، طاہرہ تم دونوں، طاہرو تم سب مل کے پاک کرو، یہاں دو کا صیغہ ہے، طاہرہ ابھی پاک کرو۔ نیا سوال، گھر ابھی بنا تھا، بت خانہ نہیں بنا، ابراہیم کے زمانے میں بت خانہ نہیں بنا تھا، خانہ خدا تھا۔ حکم کیوں آ رہا اللہ کا؟ گھر کو پاک رکھو۔ پاک اس وقت رکھا جائے جب اندر کوئی ہو، ضد پاکیت، کوئی چیز، پاکیت کی ضد اگر کوئی ہو تو پاک کریں، نہیں، گھر ہے پاک، طیب و طاہر، اندر و باہر سارا، لیکن حکم آیا طاہرہ، میرے گھر کو پاک رکھو۔ اس لیے کہ نگاہ الوہیت یہ دیکھ رہی تھی کہ جس گھر کو سجدوں کے لیے بنایا گیا ہے اسے بتوں سے سجایا جائے گا، بسایا جائے گا۔ خطاب ہوا ابراہیم سے، اور تاریخ میں نہیں ہے، قرآن میں بھی نہیں ہے کہ ابراہیم خلیل نے بت خانے کعبہ سے بت نکال دیے، بت شکن ہے لیکن وہ اپنے شہر میں، کعبے میں نہیں۔ ابراہیم خلیل نے بت نہیں توڑے کیونکہ بت تھے نہیں، پھر خطاب کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ انبیاء کا کام، اولیاء کا کام نور کی ایک کڑی ہے، خطاب جس سے بھی ہو، عمل جو بھی کرے سب کا حساب ہوتا ہے۔ خطاب ہوا دو سے، عمل کیا ہے دو نے، 3000 سال بعد پیغمبر اسلام اور ابراہیم خلیل کے درمیان تقریباً 3000 سال کا عرصہ گزرا ہے، ہمارے اور ابراہیم خلیل کے درمیان 4500 سال کا فاصلہ گزرا ہے۔ 3000 سال کے بعد خطاب تھا دو سے، عمل کیا دو نے۔ تو اب یہاں کہنے دیجئے کہ خدا نے بیچ دیا ہے خلیل ثانی کو، خدا نے بیچ دیا ہے خلیل ثانی کو، بتوں کا ہو گیا خانہ خراب کعبے میں۔ خدا نے بیچ دیا ہے خلیل ثانی کو،
بتوں کا ہو گیا کھانا خراب، کعبے میں کھلا ہے باغ نبی کا گلاب، کعبے میں مہک رہا ہے گلے لاجواب، کعبے میں سحر کا وقت ہوا ظلمتوں کی موت آئی، اتر کے آنے لگا آفتاب، کعبے میں نہیں بلکہ آگے بڑھ کے آپ کا جو پیارا شعر ہے، پاکستان ہندوستان کا پوری دنیا کا سیاسی رنگ رکھنے والا شعر، کہ علی کے باپ کے ایمان کے جو منکر تھے، وہ اس سال کے نئے شعر ابھی سنانا ہے، یہ پرانا شعر سنا رہا ہوں، علی کے باپ کے ایمان کے جو منکر تھے انہی کو حق نے دیا ہے جواب، کعبے میں علی کے باپ کے ایمان کے جو منکر تھے انہی کو حق نے دیا ہے جواب، کعبے میں یہ انتظام الہی تھا، کعبہ بن گیا، مولا آ گئے، اور عجیب ہے جب گھر تیار ہو گیا تو ہجر اسماعیل کو طواف کا حصہ بنایا، کعبے کا حصہ نہیں ہے۔ دیکھیے رہبریت اور کعبہ کتنا گہرا تعلق ہے، رہبریت اور کعبہ، تاریخ کعبہ۔ گھر تیار ہو گیا، ہجر اسماعیل کو کیا کیا، کعبے کا حصہ نہیں ہے، طواف کا حصہ بنایا۔ اللہ اللہ کر کے طواف سے جب فارغ ہو گئے، میں نے کعبے کے دروازے کے سامنے اللہ کے گھر کے بالکل قریب ہو کے نماز پڑھنے کی کوشش کی، ارادہ کیا، اللہ اکبر، آواز آئی پیچھے جاؤ، ابراہیم کے نقش پا کے پیچھے۔ طواف بھی اللہ کا، نماز بھی اللہ کی، لیکن گھر کے پاس نہیں۔ طواف میں بیٹے کی چکر لگوا دی، نماز میں باپ کے جوتوں کے پیچھے کھڑا کروا دیا، یہ بتانے کے لیے کہ اگر یہ باپ بیٹے نہ ہوتے، نہ یہ رکن ہوتا، نہ مقام ہوتا، نہ سعی ہوتا، نہ طواف ہوتا، نہ کعبہ ہوتا، تو سلام ہو اس آئین الہی پر کہ چھوٹی قربانی اگر نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، ذبح عظیم اگر نہ ہوتے تو کیا بچتا اسلام کے اندر، جس نے پوری کائنات کو، پوری انسانیت کو بچایا ہے۔ یہ ہے رہبریت اور کعبہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے۔ وہاں کے پتھروں میں جو معجزہ ہے، لوگ حیران ہیں۔ یہ فاطمہ بنت اسد کی دعا پر پتھروں کو کیسے معلوم ہو گیا کہ کسی ملکوتی مہمان کے لیے راستہ بنانا ہے؟ یہاں کے پتھر دوسرے جگہوں کے پتھر سے دور ہیں، یعنی غیر ہیں، الگ ہیں۔ یہی مقام ابراہیم جو آپ جاتے ہیں، یہ وہی کرین کا کام دے رہا تھا۔ چھوٹا سا پتھر تھا، یہ ٹیبل جتنا، اس کے اوپر کام کرتے، اور ایک ہیڈ انجینئر، دوسرا سب انجینئر، ابراہیم خلیل اور حضرت اسماعیل، بیٹا پتھر دے دیتا اور باپ دیواریں بنا دیتا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، اور اس کے بعد دعائیں مانگنا شروع کیا، خداوندہ اس گھر کو آباد رکھ وغیرہ۔ یہ پتھر جو دیوار اوپر جاتی تھی، یہ کرین کا کام دیتا تھا۔ اوپر جا کر ادھر لوگوں کو تعجب نہیں ہے، اس لیے کہ ادھر بھی ولی کی آمد ہے، ادھر بھی ولی کی آمد ہے، وہی پتھر ہے کعبے کی دیواروں کے اندر۔ ایک نبی کے لیے بطور معجزہ پتھر چھوٹے سے بڑا ہو سکتا ہے، تو ان کے وارث کے لیے جو مظہر خلت ابراہیم ہے، اس کے لیے وہی پتھر سلام کر کے مسکرا کے دروازہ بھی بنا سکتا ہے۔ اس پتھر کو کیسے پتا چلا؟ ہاں، یہ میری اور آپ کی نظر میں پتھر ہے، لیکن اللہ کی نظر میں، اور جس کے لیے راستہ بنایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، احادیث متعددہ میں ہے کہ بندہ جتنا اللہ کا ہوگا، اللہ کائنات کے ذرے ذرے کو اس کا نوکر بنا دیتا ہے۔ ہاں، جتنے جمادات ہیں، عصائے موسیٰ، پانی پہ اشارہ کرو تو پتھر نکلے، پتھر پہ اشارہ کرو تو پانی نکلے، سلیمان ہوا، پانی، یوسف کرتا، عشق، بینائی، صالح عصا، اونٹنی، محمد مصطفیٰ کنکرے، سورج پلٹنا، یہ کیا ہے؟ غیر اللہ ہے نا، اور غیر انسان ہے۔ ان سب نے اطاعت کی بندے کی، اس لیے کہ بندے کی جب آواز ہی آئی، الہی حبلی کمال الانقطاع الی، مجھے دنیا سے کاٹ دے، جیسا بنانا ہے اپنا بنا دے، تو اللہ نے پوری کائنات کو ان کا خادم بنا دیا کہ جن سے جیسا کام لینا ہے اسے ان سے کام لے لو۔ محمد وآل محمد،
اللہم صل محمد اور مولا نے اس مسئلے کو ہی حل کر کے رکھ دیا ہے کہ یہ کیسے ہوا کہ کعبہ چٹان ہے، بڑے بڑے پتھر ہیں، راستہ کھل گیا، شق ہو گیا۔ مولا نے واضح کر دیا ہے کہ یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ کیوں؟ لو احبنی جبل لتحافت، اگر پہاڑ بھی علی کا عاشق ہو جائے تو ٹکڑا ٹکڑا ہو جائے۔ کیا بات ہے! اور نجف کے سنگریزوں نے ثابت کر دیا، یہ سنگریزے بھی نجف کے بن گئے در نجف، دشمن حیدر تو پتھر سے بھی بدتر بن گیا۔ بلکہ اس سے آگے ہے کہ عشق حیدر میں تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں دوست۔ میں نے حدیث کو شعر میں عکس کیا ہے، وہی حدیث مولا ہے۔ لو احبنی، اگر علی کا عاشق ہو جائے پہاڑ بھی ٹکڑا ہو جائے گا، زندہ نہیں بچے گا۔ دیکھیے کہ عشق حیدر میں تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں دوست، جس نے دل سے در دیا ہے، جس نے دل سے در دیا وہ سنگ در کعبے میں ہے۔ دل سے در دیا، اطاعت ہے، یہ تسلیم ہے، تسلیم کائنات ہے، تسلیم جمادات ہے، امر الہی کے سامنے، ولی الہی کے سامنے۔ وہ اور بات ہے کہ انسان اس حقیقت کو درک نہیں کر سکتا ہے۔ دعائیں، اور آپ نے الحمدللہ علماء کرام سے سنی فاطمہ بنت اسد کی دعائیں، متعدد دعائیں، عجیب دعائیں۔ ایک واسطہ دیتی ہے ابراہیم خلیل کی جس نے یہ گھر بنایا ہے، اور ایک واسطہ دیتی ہے اس ہستی کی جس نے اس گھر کو بچانا ہے۔ اپنے شکم میں موجود اس میلاد کا واسطہ دیتی ہے، اور ابراہیم خلیل کی واسطہ دیا، راستہ کھلا۔ بہرحال ماجرا سارا آپ کے سامنے ہے، اور واقعاً عقل انسان کے لیے۔ ابھی میرے ایک دوست پوچھ رہے تھے اور بہت اچھا سوال تھا، ہم کیوں زور دیتے ہیں کہ علی کعبے میں پیدا ہو گیا؟ وہ ہو گیا ہے، اگر ہم زور نہ بھی دیں کعبے میں تو ہو گیا پیدا۔ صحیح، اچھا سوال ہے، لیکن عرض یہ ہے کہ اے کاش سارے مسلمان اس پر متفق ہوتے، حقیقت کے سونے پر اپنے اباطیل باطل خیالات کی ریت اگر نہ ڈالتے تو باقی سب کہتے بس پیدا ہو گیا، کعبے میں ہو گیا۔ نہیں، کیوں ہم زور دیتے ہیں کہ علی خلیفہ اول ہے؟ کیوں ہمیں ضرورت پڑتی ہے کہ علی نفس پیغمبر ہے؟ کیوں ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ مثلا امام حسن مجتبی امام حسین دونوں امام ہیں؟ کیوں یہ کہنا پڑتا ہے کہ یزید باطل پہ تھا، امام حسین حق پہ؟ کیوں یہ کہنے کی ضرورت پڑ رہی ہے کہ زہرا مرضیہ دربار میں گئی تھی، وراثت سے یعنی محروم ہو گئی تھی؟ زندگی بھر ہماری طاقت بھی، ٹائم بھی، سرمایہ بھی، علم سارے اسی کے اوپر کیوں چھوڑ رہا ہے، کیوں خرچ ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ اتنی ہی طاقت باطل نے اس کو چھپانے پہ لگایا ہے، تو حق کو چھپتے ہوئے جب دیکھا جائے تو مولا نے فرمایا اہل حق کے مٹتے ہوئے جب خاموش ہو جاتے ہیں تو اہل باطل یہ سوچتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں۔ لہٰذا اس حق کو اظہار کرنا ہے اس نعرے کے ساتھ، یہ عشق علی، ذکر حسین، غیبت مہدی، تم جتنا چھپاؤ انہیں یہ ہوں گے عیاں اور۔ تم جتنا چھپاؤ انہیں یہ ہوں گے عیاں اور۔ بہار الانوار کی کل آفتاب جوادی بھی وہ روایت دکھا رہے تھے، تو ہم دونوں جب ملتے ہیں تو عجیب منظر کا مباحثہ ہوتا ہے۔ وہ روایت انہوں نے دکھائی، واسطہ دیا اس مولود کا جو میرے ساتھ ہم کلام ہے، میرے ساتھ ہم کلام ہے۔ یہ ہم کلامی کی طاقت کہاں سے آتی ہے؟ ہمیں اپنے بچوں کو، جب ہم بھی بچہ تھے تو سال بہت مشکل سے سال ڈیڑھ سال میں بچہ ماما بابا کہنا شروع کرتا ہے، اور ماما بابا کو پہچاننا شعور کی منزلیں جو طے کرتا ہے، اس منزل تک پہنچتا ہے کہ یہ ماما ہے، یہ بابا ہے۔ ورنہ دودھ اور آگ میں فرق نہیں کر سکتا ہے بچہ، گہوارے سے گرے تو اٹھ نہیں سکتا، مچھر کاٹے تو ماں کو بلا نہیں سکتا، بھوک لگے تو کسی کو سمجھا نہیں سکتا ہے۔ یہ بچہ شکم مادر میں ہر بات سمجھ لے، گفتگو بھی کرے، اور ایک ہی کی بات نہیں ہے، پورے گھرانے کی بات ہے۔
بطن مادر ہی میں ایک معجز نما تھی فاطمہ، ماں سے خود کرتی تھی باتیں، سنتی تھی مادر کی بات۔ جن کی شکم مادر میں ہی یہ حال ہو، آگے بڑھ کے کیا حال ہونا چاہیے؟ حال یہ ہونا چاہیے، چونکہ ایام فاطمیت ساتھ ہی گزرا ہے کہ بند عرض کروں کہ اترا ہے تیرے واسطے حکمت کا صحیفہ، فاطمہ سلام اللہ علیہ، اترا ہے، آپ کا پیارا بند ہے یہ، اتر اور رنگ بوئے، حدیث قصہ اس میں ہے، اترا ہے تیرے واسطے حکمت کا صحیفہ، تو احمد مرسل کے لیے ام ابیہا، بابا تیرے قرآن میں والشمس ضحاہا، چادر میں علی بھی ہیں ابوہا و بنوہا۔ بابا تیرے قرآن میں والشمس ضحاہا، چادر میں علی بھی ہیں ابوہا و بنوہا، بر فرش زمین عرش کی تنویر ہے زہرا، در خلق خدا خلد کی تصویر ہے زہرا۔ صلوات پڑھ لیجئے بلند آواز سے۔ شکم مادر میں مولا کائنات کا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا، امام حسین علیہ السلام کا شکم مادر میں گفتگو کرنا، اگر ان کی اور کوئی فضیلت نہ ہوتی، چشم بینا رکھنے والے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کے بچے بڑے ہو کر بھی، بوڑھے بھی ہو کر بھی یہ کہے کہ یہ بڑا نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ جس کے بارے میں کہا ہے وہ شکم مادر میں ہی سمجھائے اور سمجھ لے اور بولے، چشم بینا کے لیے اتنی بات کافی تھی۔ لیکن بینائی سے محرومیت کی وجہ نے دنیا کو ان سے دور رکھا۔ نام رکھنے کا جب محل آیا تو نام رکھا علی، اور چونکہ نام رکھنے کے سلسلے میں پیغمبر اسلام علیہ السلام اور اہل بیت اطہار جلدی بازی نہیں کرتے تھے، ایک دوسرے سے مشورہ لینا، انتظار، بلکہ وحی کا انتظار کرنا۔ نام رکھا گیا۔ اب یہاں سے تربیت کیسے ہوئی مولا کی، لطف آئے گا کہ مقام علی الزبان علی در دامان نبی، نہج البلاغہ خطبہ نمبر 190، فرمایا وقت وضعنی فی ہجرہ، میں دامن مصطفیٰ میں پالا ہوں۔ اگر دیکھیے فخر کر رہی ہے حضرت مریم کو، فخر ہے کس لیے؟ قرآن نے بھی فرمایا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، کس نے پالا ہے؟ حضرت زکریا نے مریم کو۔ تو کہاں زکریا کا دامن اور کہاں محمد مصطفیٰ کا دامن؟ اگر زکریا کے دامن میں پلنے پر فخر کر سکتی ہیں مریم، تو فخر کائنات کے دامن میں پلنے والی زہرا اور ان کے گھر میں پلنے والا حیدر کرار پوری کائنات پہ فخر۔ وَوَضَعَنِي فِي حِجْرِهِ، مجھے اپنے دامن میں رکھا۔ وَعَلَى صَدْرِهِ، مجھے اپنے سینے سے لگا دیتے تھے۔ ایک جگہ عرض کر چکا ہوں اور بہت لطیف نکتہ ہے کہ سینے سے ہم لگا کے سینے کے اندر جو پراپرٹی ہے ہم اپنے بچوں میں منتقل کر دیتے ہیں۔ سبرار صاحب نہیں سو جاؤ، صلوات پڑھو بلند آواز سے۔ یہ پہلے یہ خواب میں علی کے پاس گئے ہیں۔ تو فرمایا مجھے سینے سے لگاتے تھے۔ یہ عام سینہ میرے اور آپ کی طرح نہیں تھا کہ جس سینے میں جو ہو وہ منتقل ہو۔ جب ہم بچوں کو سینے سے لگاتے ہیں تو کسی کو اکڑ باز بناتے ہیں، کسی کو ضدی، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ۔ لیکن رحمت عالم نے علم نشرح لک صدرک کے نعرے کے ساتھ جس کو سینے سے لگایا، کسی کو حسن بنایا، کسی کو حسین بنایا، کسی کو زہرا بنا دے، کسی کو علی۔ وَيَكْنُفْنِي فِي فِرَاشِهِ، مجھے اپنے فرش پر، اپنے بستر پہ سلاتے تھے۔ اور یہ عام مسئلہ نہیں تھا، میں تشریح نہیں کر رہا ہوں خطبے کی، ترجمہ کر رہا ہوں، تشریح کے لیے بڑا ٹائم چاہیے۔ مجھے اپنے بستر پہ سلاتے تھے، اور یہ ایک دن یا ایک رات کا نہیں تھا مسئلہ، نگاہ رسالت دیکھ رہی تھی کہ ایک رات سلانا ہے۔ ہاں، یہ ملکوتی انتظام تھا، تیاری ہو رہی تھی کہ جہاں نبی کے علاوہ کوئی سو نہیں سکتا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ اس رات کے لیے اپنے بستر پہ سلا کے تیار کر دی، اور فرمایا ما وجد لی کذبۃ فی قولی، لا حول ولا قوت۔
ایسا دعویٰ کائنات میں کوئی نہیں کر سکا ہے، وہ بھی کسی بڑے آدمی کے سامنے۔ میری گفتگو میں ایک ذرہ انحراف میرے نبی نے نہیں پایا ہے۔ عصمت اور کیا چاہیے؟ عصمت کسے کہتے ہیں؟ ولا خطلۃ فی فعل، نہ انحراف ہے عملی نہ انحراف ہے قولی، نہیں۔ عصمت اور کیا چاہیے؟ اسی کو عصمت کہتے ہیں۔ ما وجد فی الاسلام بیت الا فی ثلاث، اسلام میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں کوئی مسلمان ہو سوائے ہمارا گھر تھا کہ تین مثلث پاک پر، محمد مصطفیٰ، ختیجہ کبریٰ، امیر المومنین۔ یہ جوان جب بڑا ہوا، پرورش پا کے دعوت ذوالعشیرہ میں تمام دنیا یا عرب کے اصول و آئین کو ملیامٹ کر دیا۔ رواج عرب یہ تھا ہجرت کرنی ہو مشورہ، صلح کرنی ہو بزرگوں سے، جو اپنے پارا چنار میں سرفراز بھائی والا کہتے ہیں مشران، تو یہ اس زمانے کے مشران، قریش کے بڑے بڑے مشیران، مثلا مشورہ، جنگ کرنی ہو مشورہ، صلح مشورہ، قتل مشورہ، معاف مشورہ، شادی بیعت، تعمیر، ہجرت، سارا بڑے بڑوں سے۔ 80 90 سال 50 سال کے تجربہ کار بیٹھے ہیں، 11 سال کا جوان نہ چاچا سے مشورہ، نہ دادا سے مشورہ، نہ نانا سے مشورہ، نہ مشران سے مشورہ، کسی سے مشورہ نہیں، اور ادھر سے بار بار اعلان کر دیا یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک، یا رسول اللہ لبیک۔ اس لیے کہ مشورے کی طرف محتاج وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی میں اکیلے میں عقل کافی نہ ہو، اور جس کی عقل پوری دنیا کے عقلوں کے لیے ذخیرہ ہو، وہ کسی کے مشورے کی طرف محتاج نہیں ہوتا۔ محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ اب آپ سے پوچھیں کہ شیعہ کب سے وجود میں آیا ہے اسی دعوت ذوالعشیرہ کے اندر؟ کوئی کہے گا آپ کو یہ ماتمی ٹولہ، بدعتی ٹولہ، کافر ٹولہ، یہودی ٹولہ، کل کا بنا ہوا، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ساری باتیں آپ سن رہے ہیں نا؟ ہاں، آپ ان سے کہیں کہ اسلام تشیع کب سے شروع ہوا ہے، ان سے پوچھیں اسلام کب سے شروع ہوا ہے۔ دا فاؤنڈر آف اسلام از دا فاؤنڈر آف تشیع۔ جس دن اسلام آیا ہے اسی دن تشیع کا آغاز ہو گیا، اسی محفل میں، اسی مجلس میں، اسی بانی کے ہاتھوں۔ کیسے؟ فاؤنڈیشن آف اسلام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ فاؤنڈیشن آف تشیع کیا ہے؟ علی ولی اللہ۔ یہ دو ہو گئے نا۔ جس مجلس میں اسلام کی بنا رکھی گئی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اور میں محمد مصطفیٰ ہوں، رسول و اقرار کروں، یہ کہلوا کہ اسلام کی بنا رکھی گئی، اور 13 سالہ جوان کو اٹھا کے کہا انت ولی و وصی و اخی کہہ کر تشیع کی بنا رکھی گئی اسی مجلس۔ ہاں، یہ کھل کے بتا دوں، فاؤنڈیشن آف اسلام، فاؤنڈیشن آف تشیع، ایک لمحے کے لیے نہ اسلام سے تشیع جدا ہے، نہ تشیع سے اسلام جدا ہے۔ کیوں؟ فصل اول اسلام جہاں آیا ہے وہیں پہ فصل اول تشیع بھی آیا ہے۔ ڈیفینیشن دونوں کی، ایک فاؤنڈیشن دونوں کی، ایک کوئی فرق نہیں۔ لاؤ تم، اگر تمہارے بزرگوں میں سے کسی کا نام آیا ہے تو ٹھیک ہے، ہم ادھر جائیں گے، ان کی بات مانیں گے، وہ تو کبھی آئے گا بھی نام نہیں۔ اب جنت کے دروازے پر علی کا نام لکھنے پر تعجب ہے۔ کیا تعجب ہے یہ؟ جس کی پرورش اتنی عظمت کے ساتھ ہو اور الہی انتظام ہو، اور جو ابراہیم خلیل کے لیے آیت اتری ہے کہ ہم نے ملکوت کی سیر کرائی، دکھائی ملکوت۔ مولا نہج البلاغہ خطبہ نمبر 109، جو پہلا میں نے بیان کیا خطبہ 190 ہے، وہ ابھی کنٹینیو ہے، بیچ میں بریکٹ میں 109 بتا رہا ہوں۔ جب سے میں نے ملکوت کا مطالعہ کیا، نہ مجھ سے آئندہ چھپا ہوا ہے، نہ گزشتہ چھپا ہوا ہے۔ عجیب، یہ ہستی ہے امیر المومنین، ایسی تربیت ان کی ہوئی ہے۔ تو چلو، آپ کا استاد کیسا ہے جس نے آپ کو ایسا علی بنایا ہے، اور نبی کس نے بنایا اس کو؟ فرمایا بیان کانا فطیمن، میرے بھائی 2 سال کے تھے، یعنی 2 سال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دودھ چھڑایا جاتا، فطیم کہتے ہیں دودھ سے جدا شدہ بچہ، 1.5 سال 2 سال۔ قرن اللہ اعظم ملک من ملائکہ،
اللہ نے فرشتوں میں سے سب سے بڑے فرشتے کو ان کا ہم سفر بنایا. وہ فرشتہ کہاں جانا ہے، کیا بولنا ہے، کیا کھانا ہے، ساری چیز، اور عالم بالا سے اخلاق کی باتیں، فضیلت کی باتیں، معرفت کی باتیں سارا لا کے میرے نبی کے حوالہ کرتے تھے، اور وہ سارا اٹھا کے میرے سینے میں ڈال دیتے تھے. کل قائد اعظم یونیورسٹی میں ایک پروفیسر صاحب تشریف فرما ہے، ڈاکٹر نذیر صاحب تو جوم اٹھے اس نقطے پر. پروڈکشن کارخانے میں تیار ہونے کے بعد مارکیٹ میں چلی جاتی ہے، 2 نمبری بھی ہوتی ہے، مکسنگ بھی ہوتی ہے، ڈیٹ بھی ایکسپائر ہو جاتی ہے، اور مین اصل پروڈکشن وہ ہے کہ کارخانے سے سیدھا گھر آ جائے، قیمت بھی مناسب ہے، ڈیٹ بھی صحیح ہے، مال بھی صحیح ہے. ایسا نہیں ہے. عالم اسلام کو علم نبوت واسطوں سے ملی ہے، علی کے سینے میں علم نبوت ڈائریکٹ پروڈکشن سے مصرف کی طرف آ گئی ہے. نہیں ان زرارہ، ان فلان، ان ملک، ان انس، ان ابن مثلا طہا، ان طلحہ، ان زبیر، ہے نا، یہ ان آیا، یہ ہے مارکیٹ کے پیچ و خم. فیصل آباد کے گھنٹہ گھر، صحیح ہے، وہاں سے ہو کے پیکنگ ہو کے مال آیا، شام تک تو 2 نمبر مال پہنچا ہے، اصل مال پہنچا بھی نہیں تھا، ورنہ تو شام نہیں ہوتا. اس بعض جگہوں پر اصل مال ڈائریکٹ عالم ملکوت سے فرشتہ قلب انور محمد مصطفیٰ پہ اتارے، اور بلا فاصلہ زبان رسالت حرکت میں آ جاتی، اور سینہ اطہر امامت اسے سمیٹتی جاتی، اسے سمیٹتی جاتی. کسی کو اسلام کا ہوش بھی نہیں تھا. یہ اس زمانے کی باتیں ہیں. اتنی فضیلت کے باوجود مسلمانوں نے نہ اہل بیت کا مقام دیا علی کو، نہ صحابہ کا مقام دیا علی کو، نہ تابعی کا مقام دیا، نہ تبع تابعی کا مقام دیا. چیلنج سے کہتا ہوں، صحابہ وہ جس نے نبی کو دیکھا ہو ان پر ایمان لایا ہو، تابعی وہ جس نے نبی کو نہیں صحابی کو دیکھا ہو، تبع تابعی وہ جس نے نہ نبی کو دیکھا نہ صحابہ کو، بعد والوں کو دیکھا ہے. تاریخ میں جتنی تعریفیں ان کی ہیں، کیا اتنی علی کی ہے؟ ہاں، جو مقام انہیں دیتے ہیں، اے مسلمانوں کیا علی کو دیتے ہو؟ ثابت کروں گا میں. اچھا، جس نے حضرت عمر کو قتل کیا ہے اس پہ کتنی باتیں کرتے ہو؟ وہی ان میں سے ایک بات جس نے علی کو شہید کیا ہے کرو، مسئلہ حل ہو جائے گا اگر انصاف سے تم بات کرتے ہو تو. نہیں، فرمایا لقد جاورا، اسی خطبے کا 190 کا، جاورا فی الحرا کل سنت، میرا بھائی غار حرا میں ہر سال عبادت کے لیے جاتے تھے. وَأَرَاهُ وَلَا يَرَا غَيْرِي، صرف میں ان کی زیارت سے شرف یاب ہوتا تھا، میرے سوا کوئی ان کی زیارت کر نہیں سکتا تھا. میں 3 دفعہ گیا ہوں پھر بھی اوپر نہیں جا سکا ہوں. آپ میں سے ہو سکتا ہے اوپر گئے ہوں. آج بھی کتنا یعنی دشوار گزار راستہ ہے. صرف 2 نے قربانی دی ہے، علی زیارت کے لیے، خدیجہ خدمت کے لیے. آج کی خواتین کو امتحان میں ڈالنا ہے تو حضرت خدیجہ کی مثال پیش کیجئے. اگرچہ ہم سیرت فاطمہ زہرا چونکہ پوری کائنات کے لیے حجت ہے پیش کرتے ہیں اور ہونا چاہیے، لیکن آج کے خواتین کے لیے کھانا خود ہی بنائیے، میں تھک کے آئی ہوں، پانی بھی لاؤ، گرمی میں پک کے آئی ہوں، اپنی سہیلیوں سے بہت بک کے آئی ہوں، ہے نا. اس ماحول میں خدیجہ کبریٰ کی مثال پیش کریں کہ کھانا مکے سے غار حرا، لا حول ولا قوت. یہ ہے شریک حیات، بیوی نہیں. بیویاں وہی پہلے مصرے والی شعر جو میں نے پیش کیا وہ بیویاں ہوتی ہیں. شریک حیات، زندگی میں شریک، غم ہو تو شریک، خوشی میں شریک، سفر میں شریک، مصیبت میں شریک، دولت میں شریک، غربت میں شریک. ہاں، غربت میں شریک، اگر دولت میں تو سارے شریک ہیں، صحیح ہے. غربت میں اگر شریک ہو، یہ پوائنٹ آپ کا اچھا ہے، آپ کو بھی خطیب ہونا چاہیے. ہاں صحیح ہے. غربت میں اگر شریک ہو تو شریک حیات ہے، اگر صرف دولت میں شریک ہو تو بیوی ہے. وہاں تک ہم جاتے تھے، خدمت کرتے تھے. فرمایا ارا نور الوحی
وَأَشُمُّ رَائِحَةَ النُّبُوَّةِ، نور وحی بھی میں دیکھتا تھا، نبوت کی خوشبو بھی سونگھ لیتا تھا۔ لا الہ، کیا بات ہے! نور وحی دیکھنا، ہاں نور رسالت، رسول دیکھنا آسان ہے، نور رسالت صرف ایک نے دیکھا ہے اور وہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے۔ وَأَشُمُّ رِيحَ النُّبُوَّةِ، نبوت کی خوشبو سونگھ رہا تھا۔ اس ناک سے سونگھی نہیں جاتی ہے، مکمل وجود سے سونگھی جاتی، کچھ خوشبوئیں ایسی ہیں، صحیح؟ عاشق کنعانی معشوق مصری کی خوشبو سونگھ رہا ہے۔ یہاں سے کراچی جتنا فاصلہ ہے، اگر یہ ناک سے سونگھی جانے والی خوشبو ہوتی تو مصر والے سونگھ لیتے۔ اگر کرتے کی خوشبو تھی تو جو بڑا بھائی بغل میں دبا کے لا رہا ہے وہ سونگھ لیتا۔ یہ یوسف کی بھی نہیں ہے، یہ ناک والی بھی نہیں ہے، یہ عشق کی خوشبو ہے جو عصمت کی ہے۔ ہاں، عصمت کی خوشبو کو سونگھنے کے لیے مشام عصمت چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ چادر تطہیر کسا کے اندر جو بھی معصوم آیا، انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، انی اشم، دوسرا معصوم انی اشم عندک رائحۃ طیبہ، تیسرا معصوم آیا، میں خوشبو سونگ کے معصوم کی نبی کی خوشبو سونگ رہا ہوں۔ یہی فرق ہے بیٹی میں اور بیوی میں، کہ بیٹی نے کہا خوشبو آ رہی ہے، بیوی نے کہا بدبو آ رہی ہے۔ تو کیا نبی سے کبھی خوشبو کبھی بدبو آتی تھی؟ نہیں، خوشبو ہی آتی تھی۔ ان کو بدبو کیوں آ گئی؟ یہ مثال بھی بعض دوست بہت پسند کرتے ہیں کہ جب صفائی والے کو معذرت کے ساتھ جو بنگی کہا جاتا ہے، یہ عطر فروش کی دکان پہ جاتا ہے تو اسے چکر آ جاتا ہے، الٹی آ جاتی ہے۔ تو ان بزرگوں کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا ہے کہ کبھی خوشی اور کبھی یہ اس طرح کا یہ ماحول تھا۔ ان تمام فضائل کے بارے میں مولا کیا فرماتے ہیں؟ لقد علمتم، تم لوگ جانتے ہو، علمتم، دیکھیے جاننے کے لیے یا آدمی اپنے آنکھوں سے دیکھا ہو یا کان سے سنا ہو۔ میں منبر پہ ہوں، اب آپ کو علم آ گیا آج کہ 14 رجب کو آغا رضوی کے گھر آغا صابری منبر پہ تھے۔ کیوں؟ آپ نے سنا بھی، مجھے دیکھا بھی، یہ آ گیا علم۔ اگر نہ سنا ہو نہ دیکھا ہو تو یہ وسوسہ ہے، گمان ہے، خیال ہے، حقیقت علم میں بدل نہیں جاتا ہے۔ مولا نے کیا فرمایا؟ لقد علمتم، جو میں کہہ رہا ہوں، مہاجر سے خطاب ہے، انصار سے خطاب ہے، اصحاب سے خطاب ہے، اہل بدر سے خطاب ہے اور اہل مکہ سے خطاب ہے، سب سے۔ علمتم موضعی من رسول اللہ بالقرابت القریبہ وبالمنزلۃ الخصیصہ، میرے اور رسول کے درمیان جو قرابت ہے تمہیں پتہ ہے۔ اب یہ قرابت ظاہری خونی رشتے کا نہیں تھا، صرف سب کو پتا تھا بھائی ہے، داماد ہے اور ایک ہی قبیلے کے ہیں، نہیں، یہاں جو مولا جس قرابت کو جو اہمیت دینی چاہیے وہ قرابت نور نبوت ہے، قرابت عشق ہے۔ ساقی کوثر ہونے میں دونوں قریب، ترجمان قرآن ہونے میں دونوں قریب، پدر و مادر ملت اور امت ہونے میں دونوں برابر کے قریب، عالم ملکوت کو دیکھنے میں دونوں برابر کے قریب۔ علی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ جو آپ دیکھتے ہیں میں دیکھتا ہوں، جو آپ سنتے ہیں میں سنتا ہوں۔ فرمایا یا رسول اللہ، نبی نے فرمایا جو میں دیکھتا ہوں وہ تو بھی دیکھتا ہے، جو میں سنتا ہوں تو بھی سنتا ہے۔ یہ سرسری نہ گزرنا اس جملے سے۔ علی کیا دیکھتے تھے؟ نبی کیا دیکھتے تھے؟ جبرائیل کو دیکھتے تھے تو نبی دیکھتے تھے تو علی بھی دیکھ لیتے تھے۔ فرشتوں کی آمد کو دیکھنا، جنت کو دیکھنا، اہل جنت کو دیکھنا، عالم ملکوت کو دیکھنا، عرش کو دیکھنا، ان کی آواز سننا، جو نبی نے کیا وہی علی نے۔ یعنی آج کی اس گفتگو کو خود مولا کی زبان سے ہر جملہ سونے کے سیاہی سے لکھا جائے اور لوگوں کو بطور حجت پیش کیا جائے کہ لے علی جیسا اگر تمہارے پاس اس طرح کا ہے کہاں سے لائیں گے؟ اس کے باوجود بھی یہ ظلم نوع انسانی کا ہوا کہ کوئی مثلا مکے میں کعبے میں ولادت کو چھپائے، کوئی بلا فصل ہونے کو چھپائے۔ وہ پچھلے سال بھی عرض کیا ہے، وہ فیصل آباد کا ایک بزرگ پیر مرد، یہ شیعہ 3 مرتبہ اذان میں نا صحابہ کو گالی دیتے ہیں، سنا ہوگا نا آپ نے کلپ میں، 3 مرتبہ دن میں گالی دیتے ہیں۔ وہ کیا ہے گالی؟
خلیفتہ بلا فصل، حالانکہ نبی اور علی کے درمیان 25 سال گزر گئے ہیں اور 3 خلافتیں گزر گئی ہیں، قتل عثمان کے بعد علی اس کا تجزیہ ہے۔ اے عقل کے اندھو، یہ حکومت کی بات کر رہے ہو، ہم خلافت الہیہ کی بات کر رہے ہیں۔ حکومت ظاہری اور ہے اور امامت الہی اور ہے، اس میں پوری کائنات ایک طرف ہو جائے، علی کے علاوہ بلا فضل کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ باقی حکومت، خود حکومت کے بارے میں مولا نے کہا میں نے تمہیں ترک کیا ہے، طلاق دیا ہے، خود زبردستی لوگوں نے لا کے سونپ دیا ہے۔ یہ اس بارے میں آپ ہوشیاری سے لوگوں کو جواب دیں کہ ولایت کوئی چھین نہیں سکتا ہے، لوگوں نے دیا ہی نہیں ہے، جس نے دیا ہے ہاں یہ الہی مقام ہے، اس میں بلا فصل ہونے میں بلا کوئی شک نہیں ہے۔ لہذا کچھ چیزیں ان کے گلی میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں کہ مسلمان برادران ہیں، مسلمانوں کے گلے میں جو ہڈی بنی ہوئی ہے ان میں سے ایک خلیفہ یہ بلا فصل ہونا۔ وہ ایک جہلم کا ایک مولوی مرزا محمد نہیں، اس کو جواب دیتے ہوئے ایک اور نے کافی فضول باتیں کرنا شروع کیا۔ وہ جو کاغذ و قرطاس و قلم والا وفات پیغمبر پر یہ ان کے گلے کی ہڈی بنی ہوئی ہے، یہ جملہ ہے تاریخ کا، تو اس پر وہ دوسرا اہل سنت جواب دیتے ہوئے اتنے فضول باتیں، اس کے اوپر آپ کا یہ ذہن اب کھل جائے گا کہ جناب کس کس ہڈی کو نکالو گے۔ ایک ہڈی نہیں ہے، ہڈیوں کی لائن لگی ہے۔ من کنت مولا فاز علی مولا، انہم منی وانا منہم، حسین منی وانا من حسین، فاطمہ تو بضعۃ منی، دربار میں حاضر ہونا، حسن مجتبیٰ کو ساتھ میں دفنانے نہیں دینا، علی کو خلافت بلا فصل عطا کرنا، پھر ان سے اس ہڈیوں کی لائن لگی ہے، پورے مسلمانوں کے گردن پر ہڈیاں پھنسی ہوئی ہیں، اور کسی کے پاس جرأت نہیں کہ ان میں سے کسی ہڈی کو نکال کے دکھائے اور اپنا راستہ صاف کرے۔ اور سب سے بڑی ہڈی جو پھنسی ہوئی وہ یہ ہے کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، جب تک یہ ہیں میرے قریش سے ہوں گے، جب تک یہ ہیں اسلام عزت دار ہوگا۔ جو صفت بتائی ہے اسے بنا کے ہڈی نکالو مسلمانوں، جو تعداد بتائی ہے انہیں بنا کے ہڈی نکالو گردن سے مسلمانوں اگر جرأت ہے۔ ہاں اس صفت کے لحاظ سے بھی ہڈی پھنسی ہوئی ہے اور تعداد کے لحاظ سے بھی ہڈی پھنسی ہوئی ہے۔ کس عجیب ہے، 12 ہوں گے اور جب تک یہ ہیں اسلام عزت دار ہے۔ عدد 12 بناؤ تو وہ صفت نہیں بنتی ہے، صفت بناؤ تو عدد نہیں بنتی ہے۔ ہاں ہڈی صرف ہڈی نہیں، پورے اونٹنی کی ٹانگ اندر پھنسی ہوئی ہے۔ ہاں اتنے مسلمان پھنسے ہوئے ہیں۔ تو چند اشعار اجازت ہو تو صلوات میں خود ہی پڑھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ بارے دیگر صلوات اگر آپ کی توجہات کا پرندہ لنگر و افطار کے ٹہنیوں کی طرف اگر نہیں گیا ہو تو میرا اشعار کے دانے چنتے ہوئے لطف آئے گا، ہے نا۔ اگر آپ کے توجہات نے کہیں اور پرواز کیا ہو تو پھر مجھے گفتگو کی ڈوری تیز کرنی پڑے گی۔ اچھا اسی لیے یعنی آپ کا وجد میں آنا ہے نا عشق علی میں معلوم۔ کوثر کا مزہ آ گیا حیدر کی ثنا میں، کوثر کا مزہ آ گیا حیدر کی ثنا میں، ہے رب کی رضا نفس پیمبر کی ثنا میں، جس گھر سے علی آ گئے اس گھر کی ثنا میں، ہوں محو ثنا ساقی کوثر کی ثنا میں، ہوں محو ثنا ساقی کوثر کی ثنا میں، اس گھر کے لیے باعث توقیر علی ہیں اور عزم براہیم کی تصویر علی ہیں، اور عزم براہیم کی تصویر علی ہیں۔ وہ خانہ حق کے لیے ہے باعث زینت، وہ خانہ حق کے لیے ہے باعث زینت، خالق کے رضا سے ہوئی اس گھر میں ولادت، ہم راز رسالت بھی ہیں ہم دوش نبوت، بچپن سے ہی رکھتے تھے بہت کفر سے نفرت، بچپن سے ہی رکھتے تھے بہت کفر سے نفرت،
اسلام کی جاگی ہوئی تقدیر علی ہے، خواب خلیل و نوح کی تعبیر علی ہے، خواب خلیل و نوح کی تعبیر علی ہے۔ اور آپ کا پیارا بند آ گیا، کعبے کی طرف فاطمہ بنت اسد آئیں، کعبے کی طرف فاطمہ بنت اسد آئیں، جب آ گئی کعبے میں تو حق کی مدد آئی، جب آ گئی کعبے میں تو حق کی مدد آئی۔ اور پیارا یعنی قابل توجہ مصرع، جب آ گئی کعبے میں تو حق کی مدد آئی، وہ لم یلد کے لطف سے لینے ولد آئی، وہ لم یلد کے لطف سے لینے ولد آئی، پھر گھر کی طرف لے کے گلے سر سبد آئی۔ ٹاپ ون شعر یہ ہے، لے کے گلے سر سبد آئی، سورج ہے نبی چاند کی تصویر علی ہے، قرآن محمد ہے تو تفسیر علی ہے، سورج ہے نبی چاند کی تصویر علی ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، قرآن محمد ہے تو تفسیر علی ہے۔ حیدر کو اپنے گود میں پالا ہے نبی نے، سانچے میں اپنے کھول کے ڈالا ہے نبی نے، دریائے فصاحت میں اتارا ہے نبی نے، دریائے فصاحت میں اتارا ہے نبی نے، اس غنچہ عصمت کو نکھارا ہے نبی نے، اس غنچہ عصمت کو نکھارا ہے نبی نے، باطل کی رگ نحس پہ شمشیر علی ہے، سن لو پدر شبر و شبیر علی ہے، سن لو پدر شبر و شبیر علی ہیں۔ عرض ہوا ہے کہ میخانہ یہ کوثر سے ملی ہم کو یہ مستی، میخانہ یہ کوثر سے ملی ہم کو یہ مستی، ہم دل میں بساتے ہیں اسی عشق کی بستی، ہم دل میں بساتے ہیں اسی عشق کی مستی، ہے آل محمد سے رواں چشمہ ہستی، ہے آل محمد سے رواں چشمہ ہستی، طوفان حوادث سے بچاتی ہے وہ کشتی، طوفان حوادث سے بچاتی ہے وہ کشتی، اس کشتی آفاق کی زنجیر علی ہے، روح نبو آیے تطہیر علی ہے، اس کشتی آفاق کی زنجیر علی ہے، روح نبو آیے تطہیر علی ہے، ہر دل نے پکارا ہے علی ناطق قرآن، اس در سے میسر ہے ہمیں دولت عرفان، ہے سیرت حیدر سے عیاں طاقت ایمان، تھاما ہے جبی حیدر کرار کا دامان، تھاما ہے جبی حیدر کرار کا دامان، ایمان ہے مقدر میری تقدیر علی ہے، در کون و مکان علم کی تشہیر علی ہے، در کون و مکان علم کی تشہیر علی ہے۔ کعبے میں ہر ایک سو جو مسرت کا سما تھا، کعبے میں ہر ایک سو جو مسرت کا سما تھا، ماں کہنے لگی منظر قدرت کا سما تھا، ماں کہنے لگی منظر قدرت کا سما تھا، غنچوں کی تبسم میں تراوت کا سما تھا، سجدے میں تھا سر اور تلاوت کا سما تھا، سجدے میں تھا سر اور تلاوت کا سما تھا، سجدے میں تھا سر اور تلاوت کا سما تھا، اس خلق خدا کے لیے توقیر علی ہے، جو دل میں اترتی ہے وہ تاثیر علی ہے، جو دل میں اترتی ہے وہ تاثیر علی ہے۔ کوثر بھی ہے اور ساقی کوثر بھی علی ہے، کوثر بھی ہے اور ساقی کوثر بھی علی ہے، اللہ کے ولی نفس پیمبر بھی علی ہے، اس ارض و سما میں مہ انور بھی علی ہے، اسلام کے گوہر بھی ہیں جوہر بھی علی ہے، اسلام کے گوہر بھی ہیں جوہر بھی علی ہے، باطل سے شب و روز جو درگیر علی ہے، احمد کے لیے حکمت و تدبیر علی ہے، احمد کے لیے حکمت و تدبیر علی ہے۔ اور آپ کا پیارا بن کے ایمان کی صدف ہے میرے، ایمان کی موتی ہے میرے دل کے صدف میں، ایمان کی موتی ہے میرے دل کے صدف میں، قسمت کا ستارہ ہے میرے برج شرف میں، ایمان کی موتی ہے میرے دل کے صدف میں، قسمت کا ستارہ ہے میرے برج شرف میں، ہے حق کا ولی نفس نبی خاک نجف میں،
ہے حق کا ولی نفس نبی خاک نجف میں، وہ موج تلاطم ہے فرشتے بھی ہیں صف میں، وہ موج تلاطم ہے فرشتے بھی ہیں صف میں۔ بڑا پیارا ٹاپ 2 شعر اس 10 بندوں میں، 10 میں یعنی 60 مصرے بنتے ہیں۔ ٹاپ 1 سنایا ہے، ٹاپ 2 یہ ہے۔ ہاں وہاں موج خلائق بھی ہے، خلائق بھی فرشتے بھی ہیں سب میں، برق فلک نعرہ تکبیر علی ہے، ملکوت سے آئی ہوئی تقریر علی ہے۔ برق فلک نعرہ تکبیر علی ہے، ملکوت سے آئی ہوئی تقریر علی ہے آخری بند کے ہے حق کا ولی مظہر اسماء جلی ہے۔ یہ حق کا ولی مظہر اسماء جلی ہے، جو دین کی مشکل تھی اسی در سے ٹلی ہے، جو دین کی مشکل تھی اسی در سے ٹلی ہے، یہ گلشن اسلام میں عصمت کی کلی ہے۔ کیوں کرنے یہ آلہ ہو کہ جب نام علی ہے، کیوں کرنے یہ آلہ ہو کہ جب نام علی ہے۔ آخری شعر، کافر کی رگ نحس پہ ایک تیر علی ہے، مومن کے لیے خلد کی تحریر علی ہے۔ کافر کی رگ نحس پہ ایک تیر علی ہے، مومن کے لیے خلد کی تحریر علی ہے۔ اللہم انا نرغب الیک فی دولت کریمت تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وتجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبیلک وترزقنا بها کرامت الدنیا والآخرہ۔ ہاتھ اٹھا کے سب دعا کریں، بحق علی، بحق فضیلت علی، بحق عصمت علی، بحق اولاد علی، بحق مظلومیت و شہادت علی، کہ خداوند کریم آپ سب کے حوائج کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، بانی مجلس کے حوائج کو قبول فرمائے، توفیقات خیر عطا فرمائے، پروردگار راہ زیارت علی نصیب فرما، فرزند علی کے ظہور میں تعجیل فرما، رب ذوالجلال کرونا کی وبا سے پر انسانیت کو رہائی عطا فرما، اس ملک کی مملکت کی حفاظت فرما، اوزات علمیہ مراجع اعظام کی سربلندی عطا فرما۔ یہ مومنین جو یہاں خدمت گزار ہیں، امام صادق میں خود خدمت گزار ہیں، قبلہ شیخ صاحب ہیں، علامہ شیخ شفا نجفی، تمام علماء کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، ویجعلکم خلفاء الارض۔ اللہم اشف مرضانا یا اللہ، وارحم موتانا یا اللہ، واغض حوائجنا یا اللہ، وتقبل اعمالنا یا اللہ۔ بیچ میں ہم دعا گو اسحاق بھائی اور ان کے بہت مخلص خدمت گزار ہیں ہدایت ٹی وی، جو پوری دنیا میں آپ کی آواز، آپ کی حق کی آواز پہنچ جاتی ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے ایک پروگرام کیا، ہمارا ہفتہ وار پروگرام جاری ہے اس کے اوپر، تو خواتین کا کردار در انتظار امام۔ تو ہمارے گاؤں میں گھر سے فون آیا، بالکل وہی باتیں آپ کریں جو ہمارے گھر میں ہو رہا ہے، اس کا اجر آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہاں، اور اسی طرح اسی میڈیا کے ایک گاؤں میں، ملتان کے ایک علاقے میں مجھے مجلس کی دعوت ملی، وہ بھی اسی طرح میڈیا کا نام لے کر، ٹی وی کا نام لے کر، فیس بک کا نام، ہم نے آپ کو سنا تھا اسی لیے بلایا ہے۔ تو یہ کام اسحاق بھائی جو اتنی محنت سے ہمیں کر رہے ہیں، ان کے دوست احباب ذاکر بھائی اور یہ قاری حامد صاحب اور ہمارے قاری صاحب، یہ سارا ان کے توفیقات خیر میں خدا برکت عطا فرما، اور ان کے گزشتگان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، اور اس تمام مرکز کا، عبادت کا، خدمت کا سر شاہ صاحب رضوی بھائی کے سر پہ ہے انشاءاللہ۔ ان کے پرخلوص محنت سے یہ کام خداوند کریم ان کے توفیق عالی میں اضافہ فرمائے، گزشتگان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ الی ارواح المؤمنین والمؤمنات والشہداء، و الی ارواح من مات علی حب آل محمد،
اور جن کے اوپر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہ ہو ان سب کے لیے الفاتحہ مع الصلوات بسم اللہ۔